مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ صافات آیت 114 سے 148 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ ماں جائے بھائی ہے، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، ایک ماں کے دو بچے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، دونوں پر ہم نے احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے۔ الکرب عظیم، کرب عظیم کا مطلب کیا ہے؟ کرب عظیم کا مطلب ہے بڑی گھبراہٹ سے، کرب یعنی گھبراہٹ۔ تو ہم نے کائے سے بچایا ان دونوں کو، ان کے قوم کو؟ کرب عظیم سے۔ اور کرب عظیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑی گھبراہٹ۔ اور ان کی ہم نے مدد کی تو رہے وہی غالب، موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں ہی کیا رہے؟ غالب۔ جی، اور سجھائے، اچھا، اور ہم نے دی ان کو کتاب کھلی ہوئی اور سجھائی ان کو راہ سیدھی، سیدھا راستہ ہم نے سجھایا۔ تو یہ جو ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ایمان، صحیح عقائد والا راستہ، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس نے سجھایا ہے؟ ہاں، اور جو بھٹکے ہیں ان کو بھٹکایا بھی اللہ نے، اس لیے فخر اکڑ مکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور کہہ رہے ہیں ان کو سجھائی ان کو سیدھی راہ ہم نے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور باقی رکھا ان پر، پچھلے لوگوں میں، دونوں پر، موسیٰ ہارون پر کیا باقی رکھا؟ کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، تحقیق وہ دونوں ہیں ہمارے ایماندار بندوں میں، عبادنا المؤمنین، ہمارے کیا کون سے بندوں میں؟ ارے بولو، ایماندار بندوں میں۔ ان آیتوں میں تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ یہ واقعہ متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، یہاں اس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا، اور اسے ذکر کرنے سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت شعار بندوں کی کس طرح مدد فرماتے۔ کیا بتانا ہے ان آیتوں میں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت کرنے والے، ماننے والے بندوں کی کیسے کیسے مدد فرماتے ہیں، اور انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ہارون، موسیٰ اب پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ انعامات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو دینا، اس کو کہتے ہیں مثبت انعامات، یہ دیا یہ دیا، فائدے پہنچانا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ میں اسی قسم کے انعامات کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرے نفع انعام دینے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ منفی انعامات۔ منفی انعامات کا مطلب نگیٹو انعامات، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نقصان سے بچانا۔ ہم نے بچایا ان کو، نقصان سے بچایا۔ اب آگے ہے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں۔ جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، کیا تم کو ڈر نہیں؟ کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ بعل ایک بت تھا۔ کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو، اللہ کو؟ احسن خالقین ہے وہ، اس کو چھوڑتے ہو جو اللہ ہے، رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ پھر الیاس کو جھٹلایا قوم نے، الیاس کو علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
تو وہ آنے والے ہیں پکڑے ہوئے. اب کیسے آئیں گے ہمارے پاس؟ یہ قوم جو جھٹلانے والی تھی یہ کیسے آئے گی ہمارے پاس؟ پکڑی ہوئی، جکڑی ہوئی، قیدی بنا کر. لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے، وہ لوگ پکڑے ہوئے نہیں آئیں گے. اور باقی رکھا ہم نے الیاس پر پچھلے لوگوں میں. یہ ہر نبی کے بارے میں اللہ فرما دے کیا باقی رکھا؟ سلام علی الیاسین، کہ سلام ہے الیاس پر. ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں. تو انہ من عبادنا المؤمنین کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ہے الیاس ہے کس میں؟ ہمارے ایماندار بندوں میں. حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہے. چند باتیں ہیں. قرآن کریم میں حضرت الیاس کا ذکر صرف 2 مقامات پر آیا ہے. ایک سورہ انعام میں، دوسرے سورہ صافات کی انہی آیتوں میں. سورہ انعام میں تو صرف انبیاء کی فہرست میں آپ کا نام شمار کیا گیا اور کوئی واقعہ ذکر نہیں ہوا. یہاں واقعہ ہے مختصر تبلیغ کے بارے میں. حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات عام طور پہ تفصیل سے ذکر نہیں ہوئے، نہ مستند احادیث میں حالات آئے ہیں. اس لیے جو کچھ بھی لیا گیا ہے یہاں معلومات میں کتب تفاسیر سے لیا گیا. اور کتب تفاسیر میں اکثر روایات اسرائیلی روایات ہے. اب اسرائیلی روایات کس کو کہیں گے؟ بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو واقعات آئے ہیں وہ اسرائیلی روایات کہی جاتی ہیں. تورات بولو، زبور بولو، انجیل بولو، صحیفے بولو، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کے صحیفے پمفلٹس بولو، تو ان میں جو باتیں ہوں گی ان کو کیا کہیں گے؟ اسرائیلی روایات. سمجھ میں آیا؟ مولانا اسیر ادروی کی ایک کتاب ہے تفسیروں میں اسرائیلی روایات، اور یہ اسرائیلی روایات کمزور ہوا کرتی ہیں. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس وقت تک یہ اسرائیلی روایات لے سکتے ہیں جب تک ہماری شریعت سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو. جہاں شریعت کی بات ایک چیز کو بیان کرے اور ان کی اسرائیلی روایات دوسری باتوں کو بیان کرے، وہاں چھوڑ دیا جائے گا. 4 مہینہ جماعت لے کے چل رہا تھا میں. کئی مفتی اور عالم بھی میرے ساتھ تھے. حیدرآباد سے پیدل چلا تھا تو جگتیال، کریم نگر، ناندیڑ، عیدل آباد، نظام آباد سے اورنگ آباد، بیچ میں پربھنی، یہ سب ہوتا ہوا آ رہا تھا. تو کچھ عالم مفتی بھی ساتھ تھے. گئے ہم گشت میں، واپس آئے، پھر بیان سنا ان کا چھپ کر. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ جنت کا جو موسم ہوگا وہاں نہ دن نہ رات، دن ہوگا نہ رات ہوگی وہاں پر. پھر کہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر. تو اچانک ایک روشنی پیدا ہوگی. اب وہ روشنی جو پیدا ہوگی تو لوگ پوچھیں گے ارے بھائی روشنی کہاں کی؟ تو یوں کہا جائے گا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما وہ آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، جس کو میاں بیوی کے درمیان کے پیار کو ملاعبت کہتے ہیں، کھیلنا. تو وہ چونکہ پیار کے موڈ میں ہیں، اس میں ہنسی نکل گئی، ہنسی میں دانت دکھ گئے. ان کے دونوں دانتوں کی چمک سے پوری جنت کیا ہو گئی؟ چمک گئی. میں نے کہا مفتی صاحب یہ اسرائیلی روایت ہے. یہ کون سی روایت ہے؟ اس لیے ایسی باتوں سے کیا ہونا چاہیے؟ پرہیز ہونا چاہیے. بات سمجھے؟ میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو کہ اسرائیلی روایات کیسی ہوتی ہے. تو اب یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں نہ حدیثوں میں کچھ ہے نہ قرآن میں کچھ ہے. زیادہ تفصیلی واقعات تو کون سے واقعات کے سہارے سے ان کا قصہ بیان کیا جائے گا؟ اسرائیلی روایات. اس کے بارے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، لا نصدق ولا نکذب. ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. جہاں شریعت سے ٹکراؤ پیدا ہو گیا پھر اس کو چھوڑ دیں گے.
مفسرین کا ایک مختصر گروہ کہتا ہے الیاس ہی حضرت ادریس ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ الیاس۔ ان دونوں شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں، اور بعض مفسرین نے کہا حضرت الیاس اور حضرت خضر، کون؟ حضرت خضر نہیں، یا تو خضر ہوگا یا خضر ہوگا، یہ صحیح پروننسیشن ہے، صحیح تلفظ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام میں اور حضرت الیاس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ در منصور کی روایت ہے۔ لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے، قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس حضرت الیاس کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی گنجائش باقی نہیں ہے، الگ الگ ہے، یہی صحیح ہے۔ بعثت کا زمانہ اور مقام، یہ کب مبعوث ہوئے یعنی نبی بنا کر بھیجے گئے اور کہاں بھیجے گئے، سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ۔ جی، تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر متفق ہے تقریباً کہ حضرت حزقیل، حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ کس کے بعد؟ کس سے پہلے؟ کس کے بعد؟ حزقیل کے بعد۔ کس سے پہلے؟ الیسع سے پہلے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت سامرا تھا، اور موجودہ نابلس، کیا بولتے ہیں اس کو؟ حضرت الیاس اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اردن آج کا جارڈن، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں کیا ہے؟ اخی اب عربی تواریخ میں عجب یا اخب یہ بادشاہ کا نام تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی ایزبل، کیا نام تھا؟ ہاں، وہاں کے بادشاہ، اسرائیل نامی سلطنت کے بادشاہ۔ تو وہ بال نامی ایک بت کی پرستار تھی، بال نامی ایک بت تھا، اس کی پوجا کرتی تھی وہ بیوی، اور اسی نے اسرائیل، حالانکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد ہے، اسی نے اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنو اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا۔ اس عورت نے کیا ہی کہا، حضرت الیاس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جاؤ اور اس قوم کو ہدایت کی طرف لاؤ، توحید کی تعلیم دو، اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکو، اس لیے بھیجے گئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ قوم کے ساتھ کشمکش ظاہر ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، سنو ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا، یہ سمجھاتے رہے، وہ مخالفت کرتے رہے اور بہت زیادہ ستانے لگے۔ ان کے قوم نے ان کو جھٹلایا، چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس کی بات نہ مانی آخر، اس لیے آخرت میں انہیں ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑا، یہاں اور وہاں بھی ہوگا۔ اس کشمکش کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قدر مشترک یہ ہے کہ حضرت الیاس نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب یا اخب یا عجب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا، بال نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی۔ تو اس کی بیوی چڑ گئی اور اس نے آپ کو الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اینڈ یہی ہے، یا تو لالچ سے خرید لو یا ڈر سے ختم کر دو، روک دو۔ تو اس نے پلان بنایا
تو آپ ایک دور افتادہ غار میں جا کر آپ نے پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہ غار کے اندر مقیم رہے. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی. یہاں پہنچ کے ایک بات کہوں گا، وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس لیے سنبھل جاؤ. مسلمانوں سنبھلو، طلباء سنبھلو. کیا سمجھے؟ ہاں، ابھی تازہ رپورٹس ہے کہ گجرات میں اور کئی جگہ صرف یہ موبائل کے ہیک کر کے موبائل کو اور اس کا پورا ڈاٹا ان کے پاس ہے، اس لیے انہوں نے ان کی معلومات نکالی اور 150 لوگوں کے یہاں چھاپے مارے ہیں. کتنے؟ اس میں کئی طلباء ہیں، کئی استاذ ہیں، مولانا ہیں، اور ان کو دوسرے گروپوں سے جوڑ دیا. کیسے جوڑا؟ ہم کو بہت پسند ہے طارق مسعود صاحب، ہم کو بہت پسند ہے گمن صاحب، ہم کو بہت پسند ہے فلانے صاحب، ہم کو جوشیلی تقریریں وہ سب پسند ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک یہ دیکھنا، پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بھیج دیا، ادھر سے ادھر بھیج دیا، نعت نظمیں. تو وہ انہوں نے اس کو اب ان کا تعلق، ان کے کسی گروپ کا تعلق کسی ٹیررسٹ تنظیم سے ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہاں سے جوڑ کر ان پر الزام لگایا، جیل میں ڈال دیا. اگر کسی پر الزام نہ ہو تو میرا دشمن تمہارا دشمن ہونا چاہیے. اگر تم میرے دشمن سے دوستی کرو گے، محبت کا اظہار کرو گے، تو یہ مجھ سے دشمنی ہوگی. صرف پڑوس کے ملک کے کسی مولانا کا بیان بھی اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا اور دیکھا تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے سنبھل جاؤ. صرف ہائے ہلو تک فون کا استعمال رکھو. ساری کتاب ان کے سامنے ہے، سب وہ دیکھتے ہیں، اور کب کس پر ہاتھ ڈالنا ہے ان کو اچھی طرح معلوم. اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں میں بھی اس بات کو سمجھاؤ، فون کا استعمال پرانے طریقے پر ہائے ہلو پر رکھو، باقی اس کے آگے کی چیزیں مت کرو. ورنہ یہ اپنے کو موت کی دعوت، جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں اس کو تالے لگانے کی دعوت، جس ماں باپ کے فون سے آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ ایسی چیزیں کچھ دیکھتے ہوں گے، ان لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کی دعوت ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ یہاں آئی بات اس لیے. تو حضرت الیاس نے کیا کیا؟ غار میں جا کر چند سال گزارے. کہاں گزارے؟ ہاں، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت ہے. اللہ کے نبی کی 2 غاریں مشہور ہیں، یہ غار حرا ہے، غار ثور. غار حرا میں قبل نبوت عبادت، غار ثور میں مدینہ جاتے ہوئے پناہ لی ہے، چھپے ہیں، اور لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے. مکڑی کے جالے سے اللہ نے حفاظت کرائی. تو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہاں، وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ جوش کا وقت نہیں ہے، یہ ہوش کا وقت ہے. اور خود مصیبت میں آنا، چلو ٹھیک ہے، آپ کو شوق، آپ کے پیچھے آپ کے ادارے، آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ، آپ کا خاندان، مسلم قوم، سب لپیٹے میں آ رہے ہیں. ایسی حرکتیں مت کرو. بات سمجھ میں آئی؟ بہت سے عقل مند ابھی بھی وہ چھوٹا سا موبائل استعمال کرتے ہیں. کیا لینا دینا اپنے کو؟ ہمیشہ دیکھ دیکھ کے ڈپریشن، نیند اڑ جائے، پریشانی ہو، بھائیچان ہو طبیعت میں، وہ چھوٹا سا ہلو ہائے ہلو. بعض لوگ آج بھی ایسے وہ موبائل رکھتے ہی نہیں، چھوٹا والا بھی نہیں رکھتے. یہ فساد کی جڑیں چھوڑ دو، جس کو ضرورت ہے آئیں گے ہمارے سے ملنے. یا لینڈ لائن. کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ احتیاط برتو، احتیاط برتو، اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے متعلقین کے لیے. تو حضرت الیاس علیہ السلام جا کر چھپ گئے غار میں، اور نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد لوگ جو ہے انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، یا قحط ڈال دے، پانی مت دے ان کو تاکہ میری ضرورت محسوس ہو. اللہ نے سن لی. پھر ان کو بلایا، آؤ الیاس. یہ آئے اور انہوں نے معجزے دکھائے کہ دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے. تو قحط، شدید قحط میں مبتلا ہو گئی قوم. پھر یہ بادشاہ سے ملے، اخب یا عجب یا اخیب سے.
اور اس سے کہا یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قحط آیا ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کے امتحان کا بھی بہترین وقت ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں، یہ گاؤں میں، اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں۔ بال بدھ کے کتنے نبی ہیں؟ ہاں، وہ کون نبی؟ اوم اوم نبی بولیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں، وہ جو پنڈت بنڈت ہوتے تو بولے یہ نبی ہے، سمجھ میں آیا؟ بال کے 450 نبی، تم ایسا بولتے ہو؟ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کرے، بال کے نام پر قربانی پیش کرے، فروٹ پیش کرے یا جانور پیش کرے، لا کے رکھ دے گا۔ اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کا ڈھنگ الگ، آگ آسمان سے آتی تھی، کھا لیتی تھی، قبول۔ آگ اگر آ کے پلٹ گئی تو کھوٹ ہے، قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو قربانی پیش کرے، اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا جس کی قربانی کو آسمان کی آگ آ کر بھسم کر دے، بھسم کا مطلب ہے راکھ کر دینا، کھا لینا، اس کے بعد بھسم بچتا ہے، تو راکھ کر دے، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا، فیصلہ اللہ کریں گے۔ چنانچہ کوہ کرمل، کون سا؟ ہاں، اور ہمارے یہاں غلط زیادہ ہے، کرملا، کیا ہے یہ؟ شولہ پور میں کرملا۔ تو یہ کوہ کرمل، کرمل پہاڑ کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی، صبح سے دوپہر تک بال سے التجا کرتے رہے قبول کر لیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس کی قربانی کو کھا لیا، بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی، بال کے کیتلیاں چائے سے زیادہ گرم رہتی ہے، بال کے جھوٹے نبی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو؟ کیتلیاں چائے سے زیادہ گرم، بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس نے ان کو وادی قیشون میں قتل کرا۔ حضرت الیاس نے ان کو وادی قیشون میں قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی، کیا ہوا؟ اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، خوش ہو گیا، لیکن اخی اب کی بیوی ایزبل کی اب بھی آنکھ نہ کھلی، وہ حضرت الیاس پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی، اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت الیاس یہ سن کر پھر سامریہ سے روپوش ہو گئے، روپوش یعنی چھپ گئے، رو چہرہ، پوشیدن چھپانا، رو پوش کا مطلب ہے چہرہ چھپا لیا انہوں نے، اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی۔ 2 حصے ہو گئے تھے نا سلیمان علیہ السلام کے زمانے، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس کی پیشین گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے، یہ پہلے گاؤں میں، اور یہاں پھر اخیاب اور اس کے بیٹے اخزیاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ کیا حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس حضرت خضر علیہ السلام کی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، سمجھے؟ بعض کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ کعب احبار، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو حضور پر ایمان لائے، سن رہے ہیں؟ دھیان ہے۔ کعب احبار، احبار کہتے تھے علامہ کو، بہت بڑے عالم تھے۔ کعب احبار سے منقول ہے 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت الیاس کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہ ہے خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ اتدعون بعلا، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور جو اللہ سب سے بہتر خالق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کہا تھا انہوں نے۔
وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، وہ قید کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے اور ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. الا عباد اللہ المخلصین، یہاں مخلصین لام پر زبر ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خالص کیے ہوئے لوگ. مخلصین کا مطلب کیا ہے بولو؟ خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے لوگ، خالص کیے ہوئے لوگ، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی اطاعت اجر و ثواب کے لیے خالص کر لیا، اور لہٰذا اس کا ترجمہ مخلص کے بجائے برگزیدہ زیادہ مناسب ہے. سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام ہی کا نام الیاسین ہے. اہل عرب اکثر عجمی ناموں کے ساتھ یا اور نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے سینا سے سینین. اسی طرح یہاں بھی دو حرف بڑھا کر الیاس کو الیاسین کہہ دیا گیا. اگلا واقعہ لوط علیہ السلام کا ہے، اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں. اذ نجیناہ، جب بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو. لوط علیہ السلام کے ساری فیملی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بچا دیا. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کہ رہ گئی رہ جانے والوں میں. الا عجوزا فی الغابرین کا ترجمہ کیا ہے عباسی؟ مگر ایک بڑھیا کہ جو رہ گئی رہ جانے والوں میں، اس کو نہیں بچایا اللہ نے. وہ بیوی تھی ان کی، نہیں بچا. ثم دمرنا الاخرین، پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو. جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے مکہ والو تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت. یہ جب چلتے تھے تو وہاں صبح صبح کو پہنچتے تھے، جن کو اللہ نے ہلاک کیا اس قوم پر. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی تم پہنچتے ہو وہاں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو تم کیا سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے؟ اب یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کس کا؟ ہاں، قرآن کا انداز بیان بہت پیارا پیارا، کئی اشارے کرتا ہے، کئی تھوڑی تھوڑے واقعات بیان کرتا ہے، کئی تفصیلی واقعہ بیان کرتا ہے. کسی نبی کو ایک دو مرتبہ ذکر کرتا ہے، کسی کو پورے قرآن میں بار بار ذکر کرتا ہے. سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں. اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچے اس بھری کشتی پر. جب بھاگ کر پہنچے اس بھری کشتی پر. فساہم، پھر قرعہ ڈلوایا. فکان من المدحضین، تو نکلا خطاوار. کیا نکلا؟ خطاوار. پھر قرعہ ڈلوایا، لاٹری سسٹم، نام لکھ کے ایسے ڈالے، چنو کس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، بھور میں پھنس رہی، آگے بڑھتی نہیں ہے. ضرور کوئی نہ کوئی اپنے آقا کو ناراض کر کے بھاگ کر آیا ہے. ان میں سے ایک اس کشتی میں ہے، اور وہ اتنے پارسا، اتنے نیک تھے کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرنے کو ہی تیار نہیں. دوسروں کو ہی مجرم سمجھ رہے تھے. وہ بولے میں ہوں، اپنے اللہ سے بھاگ کے آیا ہوں. نہیں، تو ڈالو، قرآن اندازی کرو، لاٹری ڈالو، نام ڈالو. 3 مرتبہ ڈالا، تینوں مرتبہ ان کا ہی نام نکلا. اب انہوں نے کہا تمہارے بھید اللہ جانے، تم جانے. ٹھیک ہے. سب کو بچانے کے لیے پھر کیا کیا کہ سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی. فساہما، پھر قرعہ ڈلوایا، لاٹری ڈالی تو نکلا خطاوار. من المدحضین، کیا نکلے وہ؟ خطاوار. کون؟ یونس علیہ السلام. فالتقمہ الحوت، پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے. یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا کس نے؟ مچھلی نے. نگل لیا. وہو ملیم، اور وہ الزام کھائے ہوئے تھے. وہو ملیم، اور وہ الزام کھائے ہوئے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، واہ، اللہ فرماتے پھر اگر نہ ہوئی ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو. اس حال میں بھی وہ کس کو یاد کر رہے تھے؟ پاک ذات. کون؟ اللہ. اللہ 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 اللہ. ذکر کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. وہ یاد کر رہے تھے اللہ کو. اگر وہ نہ یاد کرنے والے ہوتے اللہ کو، تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
تو رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں. قیامت تک کہ کہاں رکھتا اللہ ان کو؟ لیکن انہوں نے کیا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا. وہ قوم کے شرابی، کبابی، فل مڈر، ہاف مڈر، تیرے نافرمان، مشرک، بت پرست، وہ کوئی برے نہیں. برا کون تھا؟ بندگی کا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انی کنت من الظالمین. جو اس پر آیا وہاں اس کو معافی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اکڑ مکڑ کا تو کوئی سوال ہی نہیں. میں نے لسٹ بتا دی. وہ کیسے تھے؟ شرابی، کبابی، زانی، اور پھر فل مڈر، ہاف مڈر، اور پھر آگے کہ مشرک، کافر، بت پرست، نبیوں کو ستانے والے. لیکن ان کو تو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اور یہ پکڑ کس کی ہوئی؟ یونس علیہ السلام. پھر یہ کیسے نجات پائے مچھلی کے پیٹ سے؟ ورنہ قیامت تک اللہ رکھنے والا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ مسبحین، وہ تسبیح کرنے والے تھے. لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. یہ آخری پوائنٹ ہے. اللہ بندے کو یہاں لانا چاہتے ہیں. بندگی اور سب سے بڑا پاپی خود کو سمجھنا. نبی کو جب اس چیز نے نجات دی ہے تو ہمیں بھی یہی چیز نجات دلائے گی. بات سمجھیں؟ ہاں. تو اللہ فرماتے پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا اللہ کو تو رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہو. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ڈال دیا ہم نے یونس کو چٹیل میدان. عرا ٹائم میں ڈالا ہم نے، چٹیل میدان میں ڈال دیا مچھلی کے پیٹ سے نکال کر. وہ سقیم، وہ بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے. پھر کیا کیا؟ اب کون کھلائے گا پلائے گا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا اس پر ایک درخت بیل والا. کیا اگایا؟ یقطین کہتے ہیں بیل والے درخت کو. کس کو؟ اب دیکھو بیل والے درخت، کدو کا درخت، بھوبلے کا، وہ ڈانگر آتا تو اس کا حلوہ بناتے اس کا درخت، اور پھر وہ ایک آتا ہے پیٹھا، جو نیند آ رہی ہے، وہ پیٹھا آتا ہے جس سے وہ آگرے کا پیٹھا بنتا ہے ہرا والا، وہ بھی یقطین. اس کی بہت سی قسمیں ہیں. کدو گول بھی آتا ہے، وہ چھوٹا ہرا والا وہ بھی آتا ہے. اور اسی طریقے پر اگر یقطین دیکھے بیل والا درخت تو انگور بھی بیل والا ہے. ایسے کئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جس سے وہ کھائے پیے شروع ہو گیا. وارسلنا ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قید کیا، معاف کیا، پھر اس کے بعد میں عزت بڑھا دی. کیا کر دی؟ اب رسول، ہاں پھر رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ. پہلے بھی رسول تھے، ابھی اور بھیجا. اِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کتنے؟ 1,00,000 آدمیوں پر یا اس سے زیادہ آدمیوں پر اللہ نے بھیجا رسول بنا کر یونس علیہ السلام. ارے سمجھ میں آیا؟ کتنوں کے پاس بھیجا؟ 1,00,000 اس سے زیادہ. فَآمَنُوا، پھر وہ یقین لائے. پھر کیا ہوا؟ اب وہ ایمان لائے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک. اِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگے اپنے رب سے. ابق، اباق کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کسی غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا. یہ قرآن انداز یا لاٹری سسٹم کا کیا حساب ہے جی؟ قرآن اندازی جائز تو ہے لیکن اس سے کسی کا حق ثابت نہیں کیا جا سکتا. نہ کسی جرم کے لیے مجرم کو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے. تیرا نام آیا، تو مجرم ہے، تو نے چوری کی ہے، نہیں کر سکتا. سمجھے؟ ہاں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بولے پھر اب یہ کس کا؟ یہ جو سونا ملا اپنے کو 1 تولہ 2 تولہ، یہ کس کا؟ تو بولے قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی ہے تو ایک کا نام نکلا، بولے تیرا، ہاں میرا حق ہو گیا. نہ کسی کا حق ثابت کر سکتے ہیں. اور بولو
نہ کسی کو مجرم ثابت کر سکتے، تو چور ہے تیرا نام نکلا ہے اس میں چٹھی میں، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کس کی ملکیت ہے تو قرآن کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تیری ہے کہ میری ہے، ٹھہر بولے نام ڈالیں گے، چٹھی ڈالے اٹھائے بولے یہ میری ہے، نہیں۔ ہاں قرآن اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو کیا کرے کہ قرآن اندازی کرے اور ایک راستے پر چلے۔ اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرآن ڈال کر فیصلہ کرے۔ مثلا جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہے وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے، وہاں مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ سفر میں مزاج چاہیے۔ ہاں اگر ہم مزاج ہے تو سفر اچھا کٹے گا، اور اگر بلا ہے تو پھر سفر میں مصیبت ہو جائے گی۔ جلے تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ اب سفر کرنا کہ جھگڑے مٹانا، جنریٹر بیک اپ پیچھے بیٹھا رہتا ہے ٹو ویلر پہ، دیکھو ہاں کبھی بھی چلتے چلتے دیکھنا یہ بیچارہ ڈھر ڈھر میں رہتا ہے اور وہ ادھر گھر گھر بھی رہتی ہے، ہاں اتنا پمپنگ کرتی اس کو، اتنا کرتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا، ابھی گاڑی چھوڑ کے بھاگ سکتا نہیں، ابھی ٹاؤڈی میں آیا ہے، تمہاری ماں ایسا کرتی تمہاری بہن ویسا کرتی، تم ایسا کرتے میرا ساتھ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے بیچارہ، ہاں بابا دیتا نا دیتا نا۔ تو سفر کے اندر ہم مزاج چاہیے، اس لیے کسی بھی بیوی کو لے سکتا ہے، خدمت والی مصیبت والی نہیں، سمجھ میں آئے، وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے یار یہ تو بڑی مصیبت ہے، اس کو لوں تو وہ ناراض، اس کو لوں تو یہ ناراض، پھر چلو قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلا ہو میرے ساتھ سفر میں، اب قرآن اندازی کر لے تو بہتر ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، حضور کا یہی معمول تھا۔ سمجھ میں آئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں قرآن اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جا سکتا تھا، قرآن کے ذریعے اس کی تعیین کی گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، خطا وار نکلے وہ، اور اپنے آپ کو انہوں نے اس میں سمندر میں ڈال دیا، خودکشی کی نہیں قریب ہو سکتا ہے کنارہ، فلولا انہ کان، یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح استغفار کی برکت سے کیا ہو گیا کہ مصیبت دور ہو گئی۔ پھانسی بھی اگر ہے تو ٹل سکتی ہے صحیح استغفار سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقطین ہر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو، بیل ہو، اس کو یقطین بولیں گے۔ یہ کدو کی بیل تھی، ایک روایت ہے۔ اس درخت کو اگانے کا منشا یہ تھا یونس علیہ السلام کو سایہ بھی ملے، دوسرے یہاں شجرتن کا لفظ بتا رہا ہے، یا تو اسی کدو کی بیل کو اللہ نے معجزے کے طور پر تنا دار بنا دیا تھا، یا کوئی اور درخت تھا جس پر وہ بیل چڑھا دی تھی تاکہ اس سے گھنا سایہ مل سکے، ورنہ بیل سے سایہ ملنا مشکل تھا۔ ہم نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے پاس ان کو بھیجا نبی بنا کر۔ مرزا قادیانی کی تلبیس کا جواب، یہ بات سورہ یونس کی تفسیر میں بھی واضح کی جا چکی ہے، اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس کی قوم پر سے جو عذاب ٹلایا گیا وہ اس لیے کہ آپ کی قوم بر وقت ایمان لے آئی تھی۔ اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیان گاؤں قادیانی کی اس تلبیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے دھوکے کا، جب اس نے اپنے مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب الہی آ جائے گا، لیکن مخالفین کی جد و جہد اور تیز ہو گئی، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کے لیے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے، کہیں میں ڈر گئے،
دل میں ڈر گئے، اس لیے ان پر سے عذاب ٹل گیا، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر سے ٹل گیا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی آیت اس تعویل باطل کو مردود قرار دیتی ہے، اس لیے کہ قوم یونس کو تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچایا تھا۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کی مخالفانہ جد و جہد تیز ہو گئی۔